سردار منصب ڈوگر صاحب جو 2 مرتبہ ہمارے ایم این اے رہے ہیں. 2008 میں ماشاءاللہ انہوں نے صوبائی اور قومی سیٹ جیتی تھی اور 2013 میں یہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے. 2018 میں پارٹی نے وہاں پہ فیصلہ تبدیل کیا اور احمد رضا مانیکا صاحب کو ٹکٹ دیا گیا جو وہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے. یقیناً اس وجہ سے سردار منصب ڈوگر صاحب کو ناراضگی پیدا ہوئی اور ہم اس وقت اس ناراضگی کو دور نہ کر سکے. یہ میں ڈوگر صاحب کا نہیں، میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ ہم دور نہیں کر سکے. تو الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں اور سردار منصب ڈوگر صاحب تشریف فرما ہیں اور احمد رضا مانیکا صاحب بھی جی یہ بھی بیٹھے. اب دونوں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی ضلع پاک پتن اور ضلع ساہیوال جو ہے، ساہیوال ڈویژن جو ہے وہاں پہ پارٹی کو مضبوط کریں گے. وہاں پہ ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے رانا زاہد صاحب ایم این اے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو ان کے فرزند ارجمند نا رانا ارادت صاحب جو ہے وہ ان کی جگہ پہ ایم این اے بھی منتخب ہوئے اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ضمنی الیکشنز میں پی ایم ایل این کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی تو وہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی. پی ٹی آئی کہاں جیتی؟ اس کارکردگی میں جو معاملات تھے اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک اس وقت ہی ہو گیا تھا اور ہم اب اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو کور کر رہے ہیں. آصف بھا صاحب خوشاب سے ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ایم پی اے بھی تھے، ہمارے جو ہے وہ وزیر جنگلات بھی رہے ہیں یہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ ضمنی الیکشن جو جس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں، وہ کارکردگی یہ بیٹھی ہے. یہ اس کارکردگی کو اس وقت ہم بوجوہ جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے یا انڈرسٹینڈنگ ہماری آپس میں نہ ہو سکی. تو انہوں نے اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ حصہ لیا اور 44,000 ووٹ لیے اور وہاں سے پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی. تو آج آصف بھا صاحب بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اسی طرح سے پیر نظام الدین سیالوی صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ ان کا جو گدی ہے، ان کا دربار جو ہے سیالوی شریف، سیال شریف، ان کی بڑی جو ہے وہ عزت اور بڑی تکریم ہے ہمارے سرگودا اور اس سے ملکہ علاقوں میں، جنگ میں خاص طور پہ ان کا بڑا ایک بہت اثر ہے. اسی طرح چنیور سائڈ پہ مقدموں میں جو ہے وہ جیلوں میں ٹھونسا گیا، جیلوں میں ہمارے اوپر جو ہے وہ دوائیاں کھانے بند کیے گئے، وہاں پہ اذیت کا ماحول پیدا کیا گیا. اس وقت کون سی سہولت کاری تھی؟ اس کے باوجود ہم اپنے پورے قد سے کھڑے رہے. 2018 کا الیکشن جو ہے اس وقت کون سی سہولت کاری تھی؟ تو کیا ہم نے صوبائی اسمبلی کی 130 سیٹیں نہیں جیتی؟ سب سے بڑی پارٹی ہم نہیں تھے؟ کیا قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی پنجاب میں ہم نہیں تھے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے خلاف ہر مرتبہ یہی حالات ہونے چاہیے؟ ہر مرتبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ پاکستان مسلم لیگ کو جھوٹے مقدموں میں جو ہے وہ پابند سلاسل ہی رکھا جانا چاہیے؟ اور اگر اب ایسا نہیں ہے تو کہ یہ جی اپنا یہ سہولت کاری ہے، کون سی سہولت کاری ہے؟
یہ آپ کے سامنے ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر وی آر ڈوئنگ پالیٹکس، ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح سے پہلے الیکشن بھی ہم نے لڑے ہیں. ہم نے اسی طرح سے لڑے تھے تو 2018 میں باوجود تمام تر جو ہے وہ نامساعد حالات کے اور مشکلات کے اور جو ہمارے خلاف رویے اس وقت جو ہے روا رکھے گئے، اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. تو اب بھی ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنے گریونسز کو جو ہے وہ ریڈریس کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیئر اور اپنا فری الیکشن کے نتیجے میں جو ہے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کے نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق میں بھی گورنمنٹ بنائیں گے، پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کی ناممکن زندگی جو ہے، مشکل زندگی، اس کو آسان کرنے کے لیے، پاکستان کو دوبارہ سے 24ویں نہیں، اس کو G20 میں داخل میں جو ہے وہ لانے کے لیے، ڈالر کو جو ہے وہ واپس لانے کے لیے، پیٹرول کو، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے. ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایسے یعنی گمبھیر مسائل، جب 2013 میں دنیا کہتی نہیں تھی کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو جائے، دہشت گرد تو آ گئے ہیں اس بات میں، وہ تو بس اگلا قدم ان کا اسلام آباد میں ہے، یہ کیسے ختم ہوگی. لوگ کہتے نہیں تھے کہ جناب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کے کارخانے یا جو ڈیم ہیں یہ تو بنتے ہیں 15 سال میں، 12 سال میں، یہ کیسے ختم ہوگا جی.